قوتوں کے خلاف دو مسلم لیڈر ایسے آئے جنہوں نے کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا اور اسلام کے خلاف ان کی ہر چال ناکام بنا دی۔ ایک شخصیت سلطان عبدالحمید تھے، جن کی ذہانت اور اسلام سے لگاؤ کی وجہ سے دشمنان اسلام ان کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے، اور دوسری شخصیت عراق کے سابق صدر صدام حسین تھے۔ عرب دنیا کے سب سے طاقتور لیڈر صدام حسین، جن کو ایک پلاننگ کے ساتھ پھنسا کر پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا، لیکن تقریباً 12 سال بعد جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو ایسا کیا منظر لوگوں کو نظر آیا، وہ آپ آگے اس پوری ویڈیو میں دیکھیے۔ سلطان عبدالحمید کی طرح صدام حسین نے بھی اپنی پوری زندگی اسلام مخالف قوتوں کے ساتھ جنگ کی، لیکن سلطان عبدالحمید کی طرح وہ بھی آخر میں اپنے ہی لوگوں کی غداری سے کفار کی سازشوں کا شکار ہو گئے۔ 30 دسمبر 2006 صدام حسین کو پھانسی دی گئی اور ان کی پھانسی کا منظر انٹرنیٹ پر جاری کیا گیا۔ کفار نے ہر کوشش کی کہ صدام حسین کو معافی مانگنے پر مجبور کیا جائے، لیکن انہوں نے آخری لمحات تک نہ کوئی معافی مانگی اور نہ کوئی افسوس ظاہر کیا۔ زندگی کے آخری لمحات میں کلمہ شہادت پڑھا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد۔ ان کے آخری الفاظ مکمل نہیں ہو پائے۔ صدام حسین کی پھانسی کے بعد ان کے آبائی گاؤں جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی وہاں ان کی باڈی کو دفن کیا گیا، جس کے اوپر ایک مقبرہ بھی بنا دیا گیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک لگاتار 28 اپریل کے دن یہاں پر کئی سارے لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے، کیونکہ یہ صدام حسین کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے۔ اس دن جمع ہونے والے لوگوں میں بڑے لوگوں کے ساتھ اسکول کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کی نالج میں اضافے کے لیے بتاتے چلیں کہ صدام حسین کا یہ مقبرہ بھی ہمیشہ سے ووادوں میں رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں عراق کے زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ اب صدام حسین کے مقبرے میں ان کا جسم موجود نہیں ہے۔ ان کی باڈی کو بہت پہلے ہی نکال لیا گیا تھا۔ اب یہ باڈی ان کی قبر سے کس نے نکالی، کس طرح سے نکالی، اس کے بارے میں مختلف لوگ الگ الگ رائے پیش کرتے ہیں۔ اس میں ایک دعویٰ یہ ہے کہ صدام حسین کو دفنانے کے کچھ دن بعد اس وقت کے امریکی صدر جارج بش کے حکم پر ان کے جسم کو بغداد لانے کا حکم جاری ہوا، اور جب ان کی قبر کو بغداد لے جانے کے لیے کھولا گیا تو وہاں موجود مسلمان، عیسائی اور یہودیوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ جو انہوں نے دیکھا وہ ایک کرشمہ ہی تھا۔ ان سب نے دیکھا کہ صدام حسین کا چہرہ ایسا تر و تازہ ہے جیسے ایک زندہ انسان کا چہرہ ہوتا ہے، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ گہری نیند میں سو رہے تھے، اور یہ ان کی تدفین کے 12 سال بعد کا واقعہ ہے۔ جبکہ کئی لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ صدام حسین کے جسم کو وہاں سے نکالا گیا تھا، لیکن ان کو بغداد نہیں لے جایا گیا، بلکہ ان کے قریبی لوگوں نے کسی نامعلوم جگہ پر لے جا کر ان کو دفن کر دیا گیا، جس کا پتہ آج تک کسی کو نہیں چل سکا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایسے لوگ جو صدام حسین سے سخت نفرت کیا کرتے تھے، اس نے صدام حسین کے مقبرے پر بم سے اٹیک کر کے ان کی باڈی کو قبر سے غائب کر دیا، جبکہ بچے ہوئے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ صدام حسین کو ان کی قبر سے کسی دشمن نے غائب نہیں کیا، بلکہ خود ان کی بیٹی حالہ جو جارڈن میں رہتی ہے، وہ ایک دن اپنے پرسنل پلین سے چپکے سے عراق آئی تھی اور عراق آ کر اپنے والد کی قبر سے ان کی باڈی کو نکال کر اپنے ساتھ جارڈن لے گئی۔ یہ وہ دعوے ہیں، ان میں کتنی حقیقت ہے واللہ عالم۔ حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صدام حسین کی قبر کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا تھا۔ صدام حسین دوستو ایمان کے پختہ اور ایک سادہ انسان تھے جو موت سے کبھی نہیں ڈرے اور مسکراتے ہوئے موت کو گلے